Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. جملہ پیش کر رہا ہوں کہ آقا خود سید محسن الحکیم جب 1968 کے اندر حج پہ گئے، میں نے واقعہ پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، مجھ سے پہلے واقعات پہنچ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ انسان ریپیٹ بھی کرنا چاہے تو ریپیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک آدھ بات بھی ریپیٹ کرے تو افراد پکڑ لیتے ہیں، مولانا آپ نے فلاں جگہ پڑھی تھی، بھائی نہ سنو یار حضرات، یا نہ پہنچاؤ کہ انسان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے، سن لیجیے گا، آپ جو محبت سے آپ سن چکے اسی محبت سے سن لیجیے گا۔ اذان گرامی جب گئے 1968 میں زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا تو بڑے بڑے وہاں پہ بادشاہ موجود تھے۔ فیصل نے کہا میرا پلین پرائیویٹ جیٹ حاضر ہے، کہا نہیں اپنے پیسوں سے حج کروں گا، اپنے پیسوں سے حج کروں گا، مقروض حج پہ نہیں جا سکتا، پہلے کر لو حاجیوں حق نبوت تو ادا۔ سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، غدیر کے مقروض حج پہ حج کرے چلے جا رہے ہیں۔ جانے کے نام میں وہاں آقا محسن الحکیم جب جا رہے تھے تو فیصل نے کہا، سعودیہ کے بادشاہ نے کہا، آل سعود میں سے تھا، ایران کے بادشاہ نے، شاہ ایران نے کہا میں اپنا جیٹ دینے کے لیے تیار ہوں، خود وہاں پہ خود عراق کے حاکم نے کہا میں اپنا، کہا کہ نہیں اپنے خرچے پہ جاؤں گا۔ جب گئے تو فیصل نے کہا ایک ملاقات کر لیجیے، پہنچ گئے ملاقات کے لیے کہ ایک مرتبہ تبلیغ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ سارے کے سارے اس نے وہاں پہ اپنے سعودی جو مفتیان تھے ان تمام مفتیوں کو بھی بلا لیا، مفتی وہاں پہ موجود ہیں، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، گفتگو ہونے لگی تو ان کا بن باز کے نام سے، عبداللہ بن باز کے نام سے، بہت بڑا مفتی تھا، ٹانگوں سے معذور تھا، ویل چیئر پہ رہتا تھا اور نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اسے نہیں پتا کہ کون کون بیٹھا، کبھی بادشاہ کے پاس آیا، درباریوں کی کمی نہیں ہے تو درباری وہ ایک مرتبہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ تعارف کروایا کہ بھائی ہمارے پاس یہ شیعوں کے عالم دین بھی حضرت سید محسن طباطبائی الحکیم موجود ہے۔ تو جیسے بن باز نے سنا فوراً کا لعنت اللہ علیہ کہ ان پہ لعنت، تو فیصل نے فوراً بات کو ٹالنا چاہا، نہیں رک جاؤ، بات آگے نہیں پڑے گی، یہ جواب دے اس نے لعنت کیوں کی ہے، تو بتا تو نے لعنت کیوں کی ہے، کہ ایک بات تو واضح ہو گئی تم بھی لعنت کو مانتے ہو، بتا تو نے لعنت کی ہے، کہا کہ چونکہ آپ لوگ تعویل قرآن کو مانتے کہ بھی ائمہ علیہ السلام تعویل کر سکتے ہیں، قرآن کی ایک تفسیر اور ایک تعویل ہے، تعویل یعنی گہرا مطلب ہے، ظاہر کو نہ دیکھیں اس میں کچھ اور ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، تو اب بہت سے مسلمانوں نے تفسیر یہ کہ روز قیامت سب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا بھائی، وہ بہت سے انہوں نے کہا یہ عقیدہ بنا رکھا بھی ہاں ید اللہ فوق، اللہ کا ہاتھ سب سے بالا ہے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں معصوم سے پوچھا، کہتے ہیں قدرت خدا، یہاں ید سے مراد ہے قدرت خدا، سب قدرتوں سے بالا تر، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی انہوں نے اللہ سے متعلق منسوب، اس کو ہم کہتے ہیں تعویل کرنے، ولا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم میں اترے ہوئے ہیں، جن میں علم اترا ہوا ہے وہ نہیں، جن میں علم اترا ہوا ہے وہ نہیں تعویل کو جانتے، جو علم میں اترے ہوئے ہیں وہ تعویل کو جانتے ہیں، اور وہ ہے 14 تو جانے گرامی۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ تعویل کو مانتے ہو اس لیے میں نے لعنت کی ہے، تو آقا نے کہا ٹھیک ہے میں ایک آیت پوچھتا ہوں، تم عربی جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھ رہا، میں ہوں ہی عرب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عبداللہ بن باز سے آقا محسن الحکیم نے کہا وہ بھی عراق کے تھے، عرب سے، تو انہوں نے کہا بھائی عربی جانتے ہو؟ کہا میں ہوں ہی عرب، مجھے تو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہی نہیں آتی۔ تو کہا کہ اچھا تو قرآن جانتے ہو؟ کہا میں نے 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ کہا اچھا حفظ کر رکھا ہے تو میں آیت پوچھتا ہوں، ذرا آیت میں پڑھوں گا، مطلب تم بتاؤ۔ اس نے کہا فرمائیں کیا آیت کیا ہے تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ نہیں ہے مجمع بھئی عبداللہ بن باز نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، تو نے آیت پڑھی کہ جو دنیا میں نابینا وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا، وَأَضَلَّ سَبِيلًا، بہت ہی بری جگہ جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آیت ہے قرآن کی، علی رضا رضوی کا فرمان نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو جانے کے نام ایک مرتبہ سوال کیا بھئی آیت ہے بتاؤ مفہوم کیا، پریشان کا کچھ نہیں پتا، فیصل بہت زیادہ پریشان، کبھی یہ نہ چھیڑتے بحث، یا اب آیت کا مطلب بتاؤ کہ مفہوم کیا ہے، کہ مجھے نہیں معلوم، اس کا آیت کا مفہوم نہیں ہے کہ دنیا میں بیچارہ کو اگر نابینا تھا بیچارہ اس کو آخرت میں کیوں اللہ نابینا رکھے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہاں تعویل کرنی پڑے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تعویل کرنی پڑے گی۔ بھائی اگر خدا نہ خاصہ کوئی دنیا میں معذور تھا اللہ آخرت میں معذور رکھے گا، کیا مطلب؟
دنیا میں سزا مل گئی آخرت میں پھر دوبارہ سزا کس بات کی بارہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو عدالت کو اصول دین میں نہیں نہ سمجھتے انہیں سمجھ میں نہیں آتا. کیا مفہوم ہے؟ جو دنیا میں نابینا تھا آخرت میں نابینا رہے گا. ایک مرتبہ فیصل نے بہت زیادہ پریشان ہو کے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ تو آج میں نے غور کیا، پڑھا تو کئی مرتبہ آیت کو تھا. محسن حکیم نے کہا کہ ہمارے معصومین نے بتایا ہے جو دنیا میں علی کی ولایت کو نہیں دیکھ سکتا، جسے دنیا میں علی کی ولایت نظر نہیں آتی، اتنا اندھا کہ علی کی ولایت نظر نہیں آ رہی، وہ آخرت میں واقعا اندھا اٹھایا جائے گا. یہ تعویل ہے عزیزان گرامی. آیات کی جب تک تعویل کو نہیں مانیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تعویل سمجھائیں گے آل محمد.